السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کرتے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زکریا علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا اور اللہ رب العزت سے عرض پیرا ہوئی کہ اے اللہ، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئیں۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قرآن کے طور پر نہر اردن میں اپنے اپنے قلم ڈالو، جس کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھائے گا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ بالاتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ الگ سے بنوایا جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کے تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوئے اور چپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگیں۔ فرمان الہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک آپ ہی دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو ابھی آپ علیہ السلام اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی بانجھ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ علیہ السلام لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کو سمجھا پاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فرمان الہی ہے، زکریا علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ جواب ملا
اس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھاؤ گے۔ اس دوران تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آڑا چلا۔ جب آڑا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کڑھانے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا کڑھانا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہودیوں پر اب اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کیا۔